بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے ہمارا پروگرام معلوماتی سیکشن دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عالمی شہرت یافتہ ڈرامہ سیریل ارطغرل، جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کئی عرب ممالک نے ڈرامہ سیریل ارطغرل کو روکنے کے لیے فتوے بھی جاری کیے اور اپنے ملک میں اس ڈرامے کے نشر کرنے پر پابندی عائد کی، لیکن اس کے باوجود ان ممالک میں اس ڈرامے کو دیکھنے کا شوق عوام میں مزید بڑھ گیا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق عرب ممالک میں اس ڈرامے کو آن لائن دیکھنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ ارطغرل ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ترکی زبان میں غین نہیں بولا جاتا، یعنی ارطغرل پڑھا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق تقریباً 656 ہجری کے قریب تاتاری فتنہ بغداد شریف میں آیا۔ اس نے 22 سے 24 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ دریائے دجلہ کئی دنوں تک مسلمانوں کے خون سے سرخ ہو کر بہتا رہا۔ ارطغرل کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کا بیٹا تھا۔ ارطغرل کی شادی عظیم مسلم فاتح سلطان صلاح الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے ہوئی۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام عثمان تھا۔ ارطغرل نے تاتاری اور صلیبی فتنے کے خلاف جنگیں لڑ کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ کا نام ارطغرل کے بیٹے عثمان کے نام پر رکھا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کو خلافت عثمانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے عروج کا دور تھا۔ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں افریقہ، یورپ اور ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ناظرین، مولانا روم کی آمد بھی اسی دور میں ہوئی۔ ارطغرل نے 680 ہجری بمطابق 1288 عیسوی میں وفات پائی۔ ان کا مزار ترکی میں ہے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ پہلی جنگ عظیم تھی۔ برطانیہ، فرانس اور کئی عرب ممالک نے جبراً سلطنت عثمانیہ کو ختم کروایا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر تقریباً 40 ممالک معرض وجود میں آئے۔ سلطنت عثمانیہ 1304 سے لے کر 1923 تک قائم رہی، یعنی تقریباً 6 صدیوں سے زائد عرصہ پر مشتمل تھی۔ ناظرین، اب ہم آپ کو اس کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ترک صدر اور عظیم مسلم لیڈر طیب اردوان کی تقریروں میں یہ بات سنی ہوگی کہ 2023 کے بعد ترکی ایک عظیم سپر پاور کے طور پر سامنے آئے گا۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل میں 2023 میں کیا ہونے والا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے پر ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دے دیا اور اس پر کئی پابندیاں لگا دی، جس کے 2 اہم نکات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، ترکی کو پٹرول کی ڈرلنگ سے روک دیا گیا، یعنی ترکی اپنے ملک سے ہی پٹرول نہیں نکال سکتا۔ نمبر 2، بیس فورس نہر نما سمندر، جو کہ ترکی کے شہر استنبول کے درمیان سے گزرتا ہے، اس کو عالمی سمندر قرار دے دیا گیا۔ بیس فورس سمندر کی اہمیت نہر سویز جیسی ہے۔ بیس فورس سمندر سے دنیا بھر میں تجارتی سامان لایا اور بھیجا جاتا ہے، لیکن ترکی اس پر کوئی آمدنی وصول نہیں کر سکتا۔ 1923 سے لے کر 2023 تک، یعنی 100 سال کے لیے ترکی سے جبراً معاہدہ کروا کر اس کو ان پابندیوں میں جکڑ دیا گیا۔ ناظرین، اب جس طرح 2023 قریب آ رہا ہے اور طیب اردوان، جو کہ کرد خاندان سے ہیں، ان کے خون میں اسلام سے وفا اور مسلمانوں کی فلاح کا جذبہ اپنی انتہا کو ہے، اسی طرح طیب اردوان کی شہرت میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے اور وہ مسلم دنیا کے عظیم رہنما کے طور پر ابھرے ہیں۔ دوسری طرف ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی نے پوری دنیا میں اپنی شہرت کے پنجے گاڑ دیے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایک نئی تڑپ پیدا کر دی ہے کہ مسلمان اپنا کھویا وقار کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ ارطغرل غازی نے تقریباً 2000 کی فوج کے ساتھ 3 براعظموں کو فتح کر لیا تھا۔ ناظرین، یہاں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ کسی کام کو کرنے کے لیے تعداد کا زیادہ ہونا لازمی نہیں، بلکہ ارادے کا پختہ ہونا
اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا لازمی ہے۔ ناظرین، ایک طرف ترک صدر طیب اردوان کی شہرت میں اضافہ ہونا اور دوسری طرف ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے ذریعے دنیا بھر کے مسلمانوں میں ایک نئی تڑپ کا پیدا ہونا آنے والے وقت میں کسی بڑے اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ ناظرین، ان حالات کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اسلام کو سربلندی اور کھویا ہوا وقار حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عالمی اسلام کو اتحاد اور یکجہتی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا مخلص اور دعاؤں کا طالب۔